آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات چل رہی تھی اور ان کے شہر پہ جو کتابیں لکھی گئیں صاحب نے دریافت فرمایا، پھر ان کا فون آیا تو وہ پھر سے اس میں تھے کہ بات پوری نہیں ہوئی، کہیں اور چل پڑے، کوئی اور بات نکل آئی تو ہوا کہ ٹاپک پورا نہیں ہوا۔ پھر خیال آیا کہ ٹھیک، محبت میں ایسے ہی ہونا چاہیے، دیوانگی ہوتی ہے نا۔ بہت کتابیں اس موضوع پہ امت نے لکھی ہیں، سیرت طیبہ کو مختلف اینگلز سے، مختلف زاویوں سے لکھا گیا، لیکن بغیر کسی تعصب کے دیانتداری کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پہ جو کچھ لکھا گیا ہے اور قرآن کی تفاسیر اور جو محنت کی گئی ہے، ایک طرح سے اس پاک کتاب کا امت نے حق ادا کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہنوز اس میں تشنگی بہت جگہوں پہ باقی، کیونکہ تاریخ، آثار قدیمہ، تحقیق، یہ سب بدلی ہے، اور آثار قدیمہ میں سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں یہ پہلے نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ کاش مسلمان اس پہ کام کرتے۔ ابھی جو پچھلا سعودی بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو یہودی پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت سعودیہ پہ ایسا گزرا ہے جب یہاں دریا بہتے تھے، کوئی ریگستان نہیں تھا اور لوگ بہت امن اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے، ہاتھی یہاں ہوتے تھے، ڈائنوسارز ہوتے تھے سعودی عرب میں۔ یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا وہاں شہزادوں کو، اور پھر انہوں نے آرکیالوجسٹ جو تھے انہیں بلائے اور سعودیہ میں کانفرنس ہوئی، بادشاہ گئے، شہزادے جن کا تعلق تھا گئے، اور لاکھوں پاؤنڈز کا بل سعودیہ نے پے کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس سے ایک لمبی رقم کمائی۔ اس وقت دنیا کی یونیورسٹیز میں آکسفورڈ کی ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ بہت آگے چلا گیا، اور اس دور میں آکسفورڈ سے ہسٹری میں ڈاکٹریٹ کرنا ہاتھوں ہاتھ بندے کو لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سعودیہ میں کھدائیاں کی اور پھر ریت ہٹائی، پھر انہوں نے نیچے سے جانور نکالے، ہڈیاں نکالی، انہوں نے کہا یہ ہے آپ کی میراث، آپ کا ماضی۔ اور کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمارے ہاں ماضی پہ جتنی تحقیق کی جاتی ہے، جتنی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں اور جتنی تاریخی قصے سنائے جاتے ہیں،
سائنس بالکل اس کے اپوزٹ، سائنس مستقبل کو دریافت کرتی، وہ کہتی ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے، یہ چیزیں ان کی مزید شیپ کیسے کلیئر کی جا سکتی ہے، اور دنیا میں کیسے انسانوں کی سہولت کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ جن کا تعلق میڈیکل سے ہے ٹوٹے پڑے ہیں کہ کسی طرح پینکریاز اور اس کا جو تعلق شوگر سے ہے اس کو دریافت کریں اور شوگر کا علاج کہیں سے ملے۔ دنیا میں کروڑوں افراد اس میں ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہوگی کہ شوگر کا علاج دریافت ہو جائے۔ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ مذہب بتاتا ہے کہ قدیم میں کیا تھا، ماضی میں کیا تھا، اس سے مذہبی رہنما بہت سے لوگ ہسٹری نوک بر زبان ہیں، اور اگر ان میں سوچ اور فکر ہو کہ اب جو جدید مسائل پیش آ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے تو پھر تو کمال ہے۔ لیکن اگر ایک ہی پہلو ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، اور اس کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، معاشی نظام کیسے اپنایا جا سکتا ہے، سود کی جدید صورتیں کیا بن گئیں، ان صورتوں میں انسانی زندگی کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کی بقا کیسے ممکن ہے، کس طرح بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، کس طرح دنیا میں پانی کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جیسے انگریز کرتے ہیں ویسے ہمارا بھی فرض ہے۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اگر مذہب میں جھانک کر ماضی سے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مستقبل کو بھی سوچیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، ہم اس پہ بھی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور ادھر سے عمومی طور پر غفلت شرم آتی ہے۔ پچھلے 300-400 سال سے اس دنیا میں نفع مسلمانوں نے پیدا نہیں کی، اور جو چیزیں نفع نہیں دیتی خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی ادارے میں چلے جائیں، سوئی سلائی سے لے کے آخری حد تک جتنی انفارمیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، چیزیں ہیں، ہر ایک پہ کسی نہ کسی گورے کا نام ثبت ہے کہ یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا۔ اور پھر دنیا میں عام بھی کر دیا۔ پینسلین ایجاد ہوئی تو اسے اس زمانے میں جس نے ایجاد کی تھی کروڑوں کی پیشکش ہوئی۔ اس آدمی کے حالات میں پڑھ رہا تھا تو جیسے درویش ہوتے ہیں، کسی بھی شہر میں جاتا تھا اور تیسرے درجے کے ہوٹل میں قیام کرتا تھا، ایک بستر ہے، یہ ہے، بس چھوٹی سی، اور اگر وہ پینسلین اپنے خاندان کے نام کر جاتا تو یہ جو انجیکشن اب 30-40 روپے کا ملتا ہے، کتنے؟ سب سے سستا ہے، یہ اگر اپنے نام کرا دیتا اپنے خاندان کے تو کئی ہزار میں۔ کینسر میں بھی ایسی تحقیقات ہوئی۔ کینسر کچھ لوگوں نے اس کی جو دوائیاں تھیں اپنے نام کرا دی، اور اب دنیا میں مہنگی ترین دوائیاں اس کی بکتی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں ماضی میں لوگ ایسے نہیں تھے، وہ بیک وقت دونوں میدانوں پہ حاوی تھے،
وہ پچھلے زمانے کی تاریخ بھی جانتے تھے، بات کرتے تھے، اور آئندہ کے منصوبے بھی ان کے ذہن میں تھے کہ آئندہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور امت کس طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی۔ اس سوچ کے علماء اب نہیں رہے، اور وجہ بھی اس کی یہ سادی سی ہے کہ وہ پتہ ماری کی محنت بھی نہیں رہی، پڑھنے کے رجحانات بھی نہیں رہے، اور بس دنیا کی ایک ہوس۔ بہرحال اس موضوع کو کیا چھیڑنا ہے، لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ابو علی سینا، رازی، ان لوگوں کی چیزیں دیکھیں، پڑھیں تو آدمی گھنٹوں سوچتا ہے کہ اس شخص کو بیک وقت کتاب و سنت پہ بھی دسترس حاصل تھی، ادویات کا بھی ماہر تھا، حکیم بھی ٹاپ کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے دنیا کو نفع دیا وہ کس قدر زیادہ تھا۔ جو فرد چھوڑ تہذیبیں انسانوں کو نفع نہیں دیتی، وہ ہزاروں سال دنیا میں بہترین حکمرانیاں کرنے کے باوجود نیست و نابود ہو جاتی۔ یہ فرعون جس کا قصہ ہم پڑھتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3,500 سال اس خاندان نے حکومت کی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور جو فرعون تھے انہیں خود یاد نہیں رہا تھا کہ ہم کب سے یہ خاندان حکومت 3,500 سال کی صرف فرعونہ کی تہذیب۔ ہم گئے اہرام دیکھنے اور کچھ کسی حد تک دیکھے، فرعون دیکھے، ان کی لاشیں دیکھی، اس کے لیے پھر الگ سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پڑی ہوئی، اور 3,500 سال کی حکومت کے باوجود اگر قرآن ذکر نہ کرتا تو اتنا بھی نہ ہوتا۔ ایرانیوں کی حکومت یہ شاید 2200 سال تک رہے، یا کم و بیش اتنے، کون جانتا ہے کہ ان کی حکومتیں کہاں سے چلیں اور کیا ہوا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کو نفع دیا، اللہ نے ان کے نام باقی رکھے، اور اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو چیز نفع دیتی ہے اللہ اس کا نام باقی رکھتا ہے۔ فرعونہ کا آخرت کا تصور تھا، اور اہرام ایک جگہ، وہاں سے شہد ملا، اور شہد جو تھا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اس پہ تحقیق کر کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابھی بھی کھانے کے قابل۔ کتنا پرانا، اور وہ ڈیکوڈ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اہراموں میں جو لکھا ہے۔ واللہ عالم یہ صحیح ہے ڈیکوڈ یا نہیں، مگر انہوں نے لکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شہد اس لیے ہے اور سونا میرے ساتھ اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھے کام آئے گا، یہ شہد مجھے بہت پسند۔ تو جتنی نفع بخش چیزیں دنیا میں اب ہم دیکھتے ہیں، شرم آتی ہے کہ ہمارا کتنا حصہ ہے اس دنیا میں، اور جن کا حصہ ہے وہ سر چڑھ کے بولتے بھی ہیں، تہذیب بدلتے ہیں، جو چاہیں سو کریں، ظاہر ہے کہ ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ہیلری آئی تھیں
اسلام آباد۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ امریکہ قرض دیتا ہے اور IMF قرض دیتا ہے، پھر وہ ایسی شرائط لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے مذہب پہ، تہذیب پہ، ان چیزوں پہ فرق پڑتا ہے، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو بڑا سادہ سا جواب، اس کا نہ لیں قرض۔ ہم کوئی آ کے تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم سے ضرور قرض دیں، نہ لیں، یہ ہوتا ہے۔ اور جو اقوام اور جو ممالک قرض نہیں لیتے، پھر وہ خود مختار بھی ہوتے ہیں کہ اپنی پالیسیز جیسے چاہیں ویسے کریں۔ تو ماضی میں جھانکنا اور گلوریفائی کرنا ماضی کو، یہ مستقل عمل یقیناً ہے، لیکن ہمارے یہاں حد ہو گئی کہ جو لوگ ان کتابوں پہ، ان چیزوں پہ بحث کرتے ہیں، بیک آف دا مائنڈ ان کے اگر یہ رہے کہ مجھے مستقبل کا بھی سوچنا ہے اور گائیڈ کرنا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کے سینٹرز قائم کرنے ہیں، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینی ہے اور ان پر محنت کر کے انہیں دنیا کے لیے نفع بخش بنانا ہے، اگر یہ رہے تو پھر تو ٹھیک۔ اور اگر یہ نہ ہو، احساس ہی نہ ہو کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو پھر شاید اللہ کے ہاں جواب دینا، شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے متعلق کوئی بات پورے یقین سے کہنا بہت دشوار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بری حرکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ کچھ کہو جو تمہارے علم میں، یقین میں نہیں۔ تو اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں، آرکیالوجسٹ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ نئی سے نئی تہذیبوں کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بروج میں کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور وہ ستونوں والی تہذیب اور قوم، اور ان جیسی تہذیب، ان جیسے لوگ کہیں نہیں پائیں گے آپ لوگ۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں اتنی ستونوں والی عمارتیں ہوں اور چیزیں۔ قدیم سے مفسرین اس پہ لکھتے چلے آ رہے تھے کہ یہ کہیں پائی جاتی ہے، کوئی جگہ بتاتا تھا، کوئی جگہ بتاتا تھا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے وہاں یونیورسٹی میں جا کر بھی دیکھا، 1980 میں انہوں نے وہ پروجیکٹ شروع کیا اور دنیا کو لا کے دکھایا کہ یہ جو ذات العماد ہے، جہاں پر ستونوں کے ذریعے عمارتیں قائم کی جاتی تھیں، یہ ہے۔ اور انہوں نے عمان میں ریت کی کھدائی کر کے ہمارے حوالے کیا، اس نے کہا یہ ہے تمہارے قرآن میں جس تہذیب کا ذکر ہے، ایسی ایسی عمارتیں جن میں 700 ستون لگے ہوئے۔ تو توجہ نہیں ہے اس طرف۔ مدینہ منورہ میں بھی یہی، دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر چیزیں، اشیاء اپنا وزن کھو دیتی۔ سین ہوزے ایک جگہ ہے، ہم دوستوں کے ساتھ کئی مرتبہ وہ چیزیں دیکھنے گئے، کیلیفورنیا کے قریب، اور ٹنوں وزنی پلیٹ ہے، لوہے کا ایک پورا ستون لٹک رہا ہے، بچہ اپنی انگلی سے 10 ٹن کی لاٹ ایسے لے جاتا، کشش ثقل نہیں، اور وہ جب پیچھے مڑ کے آتا ہے تو آہستہ 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 آتا ہے، خود کر کے دیکھا۔ وہاں اس دائرے میں، اس جگہ پہ جو درخت اگا ہے سو ٹیڑھا ہے، آدمی جو دکھائی دیتا ہے بسا اوقات وہ بھی ٹیڑھا ہے۔ یہ دنیا میں کئی مقامات،
دوسری جنگ عظیم کے بعد تو دریافت ہوئے، اور انہوں نے کہا اس جگہ کشش ثقل ایسے نہیں ہے جیسے دنیا کے باقی علاقوں۔ مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو جو لوگ گاڑیاں چلاتے تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ وادی جن چلیں، وادی جن چلیں، جنوں کی وادی۔ پہلے کبھی سنا نہیں تھا، ہمیں بھی شوق ہوا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو جنوں کی وادی میں چلے گئے۔ بالکل وہی چیز تھی، کشش ثقل کے نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کو ایسے ہاتھ سے آگے کیا جا سکتا۔ خیال آیا کہ جن اقوام نے پڑھا ہے ان کے ہاں دیکھو کیا تصور اور نظریہ ہے، وہ بحث کر کے تحقیق کر کے پہنچے کہ یہ ساری بات کشش ثقل کی ہے، اور ہمارے ہاں کئی برس گزر گئے یہ جنات کا کارنامہ۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے تعلیم سے اور تہذیب سے، کیونکہ مینٹلٹی ہے ہی ایسی کہ یہ حیرت انگیز چیز ہے، اس کے سائنٹیفکلی کیا ریزنز ہیں ان کو نہیں دیکھنا، اور اعتماد ان روایات پر کرنا ہے جو فطرت سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے جنات ہیں، گاڑی کو کھینچ لیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہاں کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ انہوں نے اصول دریافت کیا۔ انہوں نے کہا اس اصول کے تحت یہاں پہ کشش ثقل اپنا وجود کھو دیتی ہے اور یہاں پہ نہیں کھوتی۔ مسلمان ابتدائی زمانوں میں ایسے ہی تھے۔ یہ جب فتح ہوا ہے استنبول، ہمارے ہاں جو روایات تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے جو چیزیں، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مذہبی لوگوں کی ایک بڑی جماعت میتھالوجی میں زندہ رہتی ہے، اور کہانیاں، گھڑے ہوئے قصے، اللہ جانے کیا کیا۔ سینکڑوں لوگ دیکھے کہ کشتی دریا میں جا رہی تھی، ڈوب گئی، دلہا بھی ڈوب گیا، تو عورت بڑھیا جا کر چلائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت کشتی ڈوب گئی، میرا بچہ بھی ڈوب گیا، دلہا غرق ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا کچھ کرتے ہیں، اور ہاتھ بڑھایا، اور اسرائیل علیہ السلام روحوں کا وہ جو لے جا رہے تھے ایک تھیلا اسے پکڑ کے نیچے لے آئے اور ساری روحیں کھول دی۔ 12,000 آدمی زندہ ہو گئے، کشتی والے بھی سارے زندہ ہو گئے۔ اور اس سے بڑا کفر آگے کہ اسرائیل علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ذرا بہت ہی سخت بندہ ملا، وہ تو تھیلا ہی چھین لیا مجھ سے، 12,000 آدمی زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کر مجھ تک نہیں پہنچتا، نہیں تو ساری دنیا ہی زندہ ہو جاتی۔ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا۔ تعالیٰ شانہ کے معاملات، کیونکہ بچوں کا کھیل تھوڑا ہی ہے، اللہ اللہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت چیزیں۔ یہ جب یورپ پہ زوال تھا، سلطان محمد فاتح انہوں نے فتح کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو استنبول کو فتح کرے گا، قسطنطنیہ، آپ نے فرمایا بہت ہی خوش قسمت تمہارا امیر ہوگا، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، اور فرمایا کہ وہ کیا ہی خوش قسمت ہوگا، اس لیے کہ عیسائیوں کے لیے استنبول اتنا ہی اہم تھا جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے۔ مرکز تھا، ہزاروں سال سے مرکز تھا۔ شام سے جب ہرقل نکلا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرامی نامہ تحریر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ تو خط جب انہوں نے پڑھا تو اس نے کہا یہاں کوئی عرب ہیں ان دنوں آئے ہوئے، تو معلوم ہوا ایک قافلہ آیا، وہ ان کا پکڑ کے لے آؤ، لے آئے،
اور قافلہ بھی کیا تھا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ جب معاہدہ طے پایا حدیبیہ میں کہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی 10 سال کے لیے، تو اس کا دونوں اطراف نے فائدہ اٹھایا۔ مکہ والوں کی تجارت رکی ہوئی تھی ایک عرصے سے، وہ فوری طور پہ قافلہ کے نکلے اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح کماؤ اور پیسہ لاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے کے معاہدے میں، وہ معاہدہ چلا تو 1.5-2 سال ہی، لیکن آپ نے کوئی 300 کے قریب خطوط لکھوائے بادشاہوں، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، روزانہ، قبائل۔ طبقات ابن سعد میں بہت خطوط آئے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اسی سے متعلق۔ ان میں سے ایک خط جب پہنچا تو ہیکل نے کہا کہ کوئی عرب ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کے آغاز میں ہی آتا ہے، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، پیغام کیا دیتے ہیں، اور تمہارے ان کی لڑائی ہوئی ہے، کیا رزلٹ رہا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے شرم آئی کہ میں جھوٹ بولوں، کہ کیا کہے گی دنیا میرے متعلق کہ میں مکہ کا سردار ہو کے جھوٹ بول۔ شکر ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں سوجی کہ کہتے سارے بڑے بڑے لیڈرز ٹرن دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کچھ نہیں کہہ سکا، بس ایک یہ جو جملہ تھا نا اس کا کہ جنگوں کے نتیجے کیا رہے، تو میں اس میں بس میں نے کہا الحرب، میں نے کہا جنگ کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں، کیونکہ بدر اور احد ذہن میں، تو سگال الحرب سجال، جنگ تو ڈول ہوتا ہے، کبھی میرے ہاتھ کبھی میرے دشمنوں کے ہاتھ، پانی نکال لیتے ہیں۔ اسے آخر پہ کہا کہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو نا، اگر یہ سچ ہے تو یہ جو میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے، خدا کی قسم ہے کس دن وہ بھی لے جائے گا۔ لو کنت عنده لغسلت عن رجليه، اگر میں اس ہستی کے پاس ہوتا پاؤں دھو کے پیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو شام ہے یہ نکل جائے گا۔ اور واقعی شام ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہرقل جو تھا جب یہ بحری جہاز پہ بیٹھا ہے تو اس نے کھڑے ہو کے شام پہ حسرت کی نگاہ ڈالی اور سلام کیا شام کی زمین کو، اور اس نے کہا قیامت تک کے لیے شام خدا حافظ۔ ایسے ہی ان کا دوسرا بڑا یہ شہر استنبول تھا، اور استنبول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اسے فتح کرے گا نعم الامیر، بہت ہی خوش قسمت آگا۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب داخل ہوئے استنبول میں، ابھی بھی وہ جگہ باقی ہے، ہم نے دیکھی، کہتے تھے کہ جو آیا صوفیہ کا گرجا تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ ٹھسے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے مذہبی رہنماؤں نے بتایا ہے کہ جب یہ شہر فتح ہوگا تو اس مسجد میں اس طرح خدا کی مدد آئے گی اور یہاں سے آگ نکلے گی اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا۔ تو سلطان فاتح رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ ٹھکوسلے اور قصے کہانیاں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ گھروں کو جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، جا کے کام کرو۔ ایک بچہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں پروانہ ہوگا، وہ فوج کی کمانڈ کرے گا، ایک سے ایک بڑا قصہ۔ یہ جھوٹ بہت مرتبہ ایسے ہی مشہور ہوتے ہیں۔ جب یہ یورپ اٹھا ہے تو ان کے ہاں بھی یہی تباہیاں تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ تحریک پیدا ہوئی کہ عقل سے کام لو، موسم پہ قابو پاؤ۔ تعلیمی اداروں میں موسم پہ انہوں نے قابو پانا یہاں سے شروع کیا، اور یہ بنیاد بن گئی ایک طرح کی کہ ہماری جتنی درس گاہیں ہیں، جہاں جہاں پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں،
وہاں اندر کا ٹیمپریچر ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ اپنا کوٹ سب کچھ اتار کے لٹکا دے اور آسانی سے لکھ پڑھ سکے۔ یہ آج تک اس ملک میں نہیں ہوا ہمارے، کہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو گرمیوں میں 2 بجے 1 بجے اسکول میں بچوں کی پریشانی، اور سردیوں میں جب صبح جاتے ہیں تو 2 پیریڈ گزر جاتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں کھلتے، اور ٹیچر کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم بچوں کا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنی صلاحیتیں ان کی ضائع کرتے ہیں سردی اور گرمی۔ انہوں نے اس پہ قابو پایا اور انہوں نے ہر طرح کا بندوبست کیا۔ خیر یہ تو اب عام ہو گیا، وہاں تو معاشی اداروں میں، آفیسز میں، ہر جگہ یہ مل جاتا، جو بھی گئے ہیں وہ جانتے۔ تو انہوں نے موسم، اس کے اثرات پر قابو پایا اور اس طرح کیا کہ ان کے بچے پڑھ گئے۔ اور پہلے وہاں بھی یہی تعصب تھا، یہی لڑائیاں تھیں، سب چیزیں تھیں۔ یہ تو 18ویں 19ویں صدی میں پہنچ کر اتنا انقلاب آیا ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ جو مذہب میں جھوٹ شامل تھے ان سے جان چھڑا لی۔ سارا مذہبی جھوٹ پہ مبنی تھا، پادری جو کچھ کر رہے تھے سب جھوٹ تھا۔ انہوں نے سرے سے مذہب کو یہ الگ کر دیا، ان کا جان چھڑاؤ ان سے۔ ڈاٹا کاربن ایجاد ہوا اور وہ پیمائش کرنی، ناپنا شروع ہوئے، اندازے تخمینے لگانا شروع ہوئے۔ ایک چادر تھی اور اس پہ خون کے دھبے تھے، اوفو، وہ چادر عیسائی دنیا میں پوری کتابیں اس چادر کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ چادر ہے جس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی، پھانسی ہوئی تو اس چادر پہ خون گرا۔ بس پادری جہاں وہ چادر لے جاتے تھے، سونا اور چاندی صابن کی طرح برستا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مقدس پاک چادر کو اٹلی آخر پہنچی۔ یہ سائنس کے جب انقلاب اور یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے کہا لاؤ تو صحیح ذرا کاربن ڈیٹا کے ذریعے چیک کریں۔ پتہ چلا یہ چند 100 سال پرانی چادر ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو ہزاروں ہو گئے، تو چند 100 سال پرانی ہے، سب جھوٹ اور فراڈ ہے، محض اس لیے کہ چندہ جمع کیا جائے۔ آپ کبھی صلیبی جنگوں کو پڑھیں، صلیبی جنگوں میں یہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے، پہلی، اس جنگ میں سلطان صلاح الدین کے مقابلے میں جو لوگ آئے یا خلافت کے خلاف جو لوگ اٹھے تھے، وہ جو کھیت میں کام کر رہا تھا وہ اپنا ہل لے کے چل پڑا، درانتی لے کے چل پڑا۔ جو آدمی تعمیر کا کام کر رہا تھا، معمار، وہ اپنے ہاتھ میں جو ہتھیار تھے وہ لے کے چل، ہر آدمی چل پڑا یورپ سے، فرانس سے بھرے ہوئے جہاز لبنان آئے، اور لبنان اور ان علاقوں میں جب وہ اترے تو ہر ایک کے ہاتھ میں کسی کے ڈنڈا تھا، کسی کے کچھ تھا، کسی کے کچھ تھا، بیلچے اٹھائے ہوئے اور یہ چیزیں۔ آگے فوج جو تھی مسلح کھڑی تھی، انہوں نے سب کو پکڑ لیا اور مارا بھی خوب، اور کہا یا انسان بنو اور کام کرو، ہماری تہذیب کو دیکھو۔ سینکڑوں ہزاروں مسلمان بھی ہو گئے، اور کچھ تھے جن کو پیسہ دے کر وہ اپنے ملکوں میں واپس لے گئے۔ مذہبی مجنون، پاگل، دیوانے مذہب کے، عیسائیت کہ مسیح علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، ان کے ٹھہرو تم خوش کرتے ہیں، کچھ نہیں بنایا انہوں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بازار کے لیے تشریف لے گئے۔ قینقاع ایک قبیلہ تھا، ان یہودیوں کے بازار تھے، یہودی بہت عمدہ چیزیں بناتے تھے، مارکیٹ میں لاتے تھے۔ ایک ہی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں یمن کا سکہ چلتا تھا، ایرانی آتے تھے ان کا سکہ چلتا تھا، عیسائیوں کے شاعر روم کا تھا اس کا سکہ چلتا تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا تھا کہ سکے کو ڈھالنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سکوں کی سونے اور چاندی کی ڈھلائی کر کے عورتیں زیور بنا لیتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ سکوں کی ڈھلائی کو اگر ہم نے جائز قرار دیا تو مارکیٹ میں کرنسی کی کمی ہو جائے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ منع فرما دیا، خبردار جو سکے کو توڑا ڈھالا منع کرتا، اور ایک جگہ پاؤں مارا، فرمایا یہ ہماری مارکیٹ۔ اور اس وقت تک مدینہ منورہ میں اسلحے کا کاروبار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا، سعد رضی اللہ عنہ نے دکان کھولی اور سعد رضی اللہ عنہ نے تیر، تلواریں اور یہ چیزیں بنانی شروع کیں، اور سب سے پہلا کاروبار جو مسلمانوں کا چمکا ہے وہ اسلحے کا تھا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَانزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اور اس لوہے میں جنگ کا سامان، اور اس لوہے میں، اسٹیل میں لوگوں منافع ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے یہ آواز کبھی کوئی سنے۔ ہمارے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ، شاید ہی ملک بھر میں کوئی مسجد ہو جس کا جمعہ یہ نہ پڑھایا گیا ہو کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہر جگہ یہی واعظ ہو رہے تھے، اوپر سے اب بابیلیں آئیں گی، یہ آئیں گی، یا اللہ۔ اور جس مذہبی جگہ پر گئے، لڑکے کھڑے ہیں، بچے ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، ایک خاص کلر کا لباس پہنا ہوا ہے، قائد کا حکم یہی ہے امریکہ کو مارے گی۔ انہوں نے ایسی بمباری کی اور ایسی بربادی چڑھائی کہ نسلوں یاد رہے۔ یہ سب ہماری کوتاہیاں اور کمزوریاں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکیٹ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لگا دیا۔ چند سالوں میں مسلمانوں نے اتنا اچھا اسلحہ مارکیٹ میں لانا شروع کر دیا، کافر آ کے اس اسلحے کو خریدتے تھے اور ڈرتے تھے مسلمانوں سے کہ اسلحہ پتہ نہیں اتنا ان کا کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، ایران کا جو بادشاہ تھا رستم، اس کا سپہ سالار تھا، بادشاہ کون تھا؟ کسریٰ نے خواب میں دیکھا نا، کسریٰ نے جب دیکھا کہ ایسا دماغ تھا مسلمانوں کا، سعد رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ ہم ایران پہ حملہ کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں اپنی جوانی میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں بتاتا ہوں۔ 40 دن کے بعد، مختصر یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا میں 40 دن تک اللہ سے دعا مانگتا رہا ہوں کہ مجھ پہ کھولیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب مجھے جا کر شرح صدر ہوا ہے، 40 دن کے استخارے کے بعد لڑیں گے، نقشہ بھیجو۔ سعد رضی اللہ عنہ نقشہ بھیجو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ اس جگہ بھی سے بھی راستہ جاتا ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ نقشے پہ جب بحث کی تو فرمایا یہ کیوں مجھے نہیں بتا رہے؟ کہا حضرت آپ کو یہ کیسے؟ ان کا میں گیا تھا ایک مرتبہ، مجھے اس وقت کا پتہ ہے، مجھے یاد ہے کہاں کہاں سے راستے ایران کے لیے، فوج کے لیے سہولتیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا میں بھی چلوں گا۔ تیاری ہو گئی، جانا تھا، یہ معرکہ بہت بڑی چیز تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود چل پڑے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے روکا، ان کا امیر المومنین آپ نہ جائیں۔ وہ کہاں کسی کی بات سننے والے تھے۔ پھر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہیں چند جملے کہے۔ وہ اتنی قابل احترام شخصیت تھی، ان کا امیر المومنین آپ نہ چاہیں، آپ چکی کے کیل ہیں، اور کیل اکھڑ گیا، چکی برباد ہو گئی۔ آپ اس وقت وہ ہستی ہیں کہ پورا عالم اسلام جہاں جہاں یہ آپ ہی کی وجہ سے اور آپ کے گرد گھوم رہا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں تو یہاں رہے گا کیا؟ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے سے واپس اترے۔ جب گئے ہیں سعد رضی اللہ عنہ تو اس نے دربار میں سنا کہ اچھا ہمیں چیلنج کر رہے ہیں۔
اس نے کہا مٹی لاؤ، اور مٹی کے ٹوکری ان کے سر پہ رکھی اور کہا جاؤ، یعنی قاصد کو رسوا کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ دیکھا نا، تو جب ہوش و حواس اپنی جگہ پہ قائم ہو اور تیاری مکمل ہو تو فوج کا مورال اسی طرح اپ ہوتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ربی نے کہ یہ انہوں نے مٹی دے دی ہے، بہت خوش ہوئے، فرمایا مبارک ہو، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین دے دی، مشتعل نہیں ہوئے کہ اچھا ٹھہرو ایسی کچھ بھی، فرمایا مبارک ہو، بہت اچھا کیا، اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے دے دی۔ جنگ سے پہلے جب ان کے کمانڈرز کا مشورہ ہوا تو رستم جو سپہ سالار تھا اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو بھیجا تھا اس نے کہا، اس نے انٹرویو بھی دیا، اس نے کہا تمہارا امیر کیسا ہے؟ پھر خود ہی بتاتا رہا لمبے قد کا ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اس نے حضرت کو دیکھا ہے، عمر رضی اللہ عنہ دیکھا، کسی نے بھی دیکھنا ویکھنے کا کیا سوال۔ رستم نے بادشاہ سے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لڑوں گا ضرور، ڈٹ کے لڑیں گے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ فرشتوں کو تو یہ مانتے نہیں تھے، اس نے کہا جو ایک چیز اتری اور اس نے جتنے ہمارے اسلحے کے ڈپو ہیں ہر ایک جگہ جا کر تالا لگایا ہے، میں بھی ساتھ تھا، وہ لمبا آدمی بھی ساتھ تھا، اور چابیاں اس کو دے دی۔ میں چیختا رہ گیا، اس نے جتنے اسلحہ خانے ہمارے یہاں ہیں سب کو لاک کر دیا اور چابیاں وہ لے گیا۔ اس کا اس کی کیا تعبیر؟ لڑنے سے نہیں گھبراتا، آپ جانتے ہیں، مگر یہ تعبیر بتاتی ہے کہ گیا ہی رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو چیز تھی، اور ہمارے یہاں ایک اسٹیل فیکٹری نہیں سنبھالی جا رہی، لگ کیا گئی ہے، سنبھالی نہیں جا رہی۔ تہذیبیں شعور کے ساتھ ایسے جنم لیتی، باشعور افراد ایسے کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم دوستوں سے کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت اور پھر انہیں ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ان فیلڈز میں آگے بھیجو، کہ ذمے لگاؤ کہ بیٹے یہ کرنا ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں، کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ جمع کرو، کہو بیٹے کوئی پیسہ نہیں چاہیے زندگی میں تم سے، سائنٹسٹ بنو، محنت کرو، کوئی تو مسلمان ہو، کوئی چیز لائے اس دنیا میں اور آئندہ آنے والی نسل فخر کر سکے کہ ہم نے دنیا کو یہ دیا ہے۔ فی الحال ہم تو سینکڑوں سال پیچھے، ہم کیا بتائیں ہم نے دنیا کو کیا دیا؟ کہ کام ہم لوگوں کے کرنے کے، ان کاموں پہ توجہ دینی چاہیے۔ موضوع تو پھر رہ گیا کتابوں کا، کل سے انشاءاللہ۔